ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آل ان ون۔ یہ ہمارا ایم ایس ورڈ کا چوتھا لیکچر ہے۔ پہلے 3 لیکچر میں ہم نے بیسک سے سٹارٹ کی تھی، بیسک چیزیں کور کی تھی، جن میں ہمارے پاس ہم نے فائل پڑھا تھا سب سے پہلے کہ فائل میں کیا کیا تھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائننگ کے بارے میں پڑھا تھا، جو ہمارا تیسرا لیکچر تھا لاسٹ۔ ہوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہوم میں ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہے۔ فون کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، پیراگراف کے بارے میں پڑھا تھا، سٹائلز وغیرہ، فائنڈ اینڈ ریپلیس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پچھلے لیکچر اگر آپ نے دیکھی نہیں ہے تو مہربانی کر کے اس کو دیکھ لے، تاکہ سٹارٹنگ سے آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کہاں سے شروع کی تھی اور ہم اب کہاں جا رہے ہیں۔ بیسک سے ایڈوانس لیول تک ہم جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انسرٹ کے بارے میں پڑھا کہ انسرٹ میں ہمارے پاس ٹیبل تھے، پکچر تھے۔ ڈیزائن کے بارے میں ہم نے پڑھا، تھیمز تھے جو بنائے ہوئے، کلر وغیرہ تھے، ان میں فونٹ تھے، کس طرح ہم فونٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے واٹر مارک کے بارے میں پڑھا، جو واٹر مارک کس طرح لگاتے ہیں اپنے پیج پہ، کسٹم واٹر مارک، پکچر کس طرح واٹر مارک کرتے ہیں آپ۔ پیج کلر کے بارے میں پڑھا کہ آپ پیج کو کلر کس طرح دے سکتے ہیں۔ پیج بارڈرنگ کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے بارڈرنگ کس طرح کرنی ہے اپنے پیج کی۔ تو یہ تھا پچھلا لیکچر۔ اب آج ہم لے آؤٹ کے بارے میں پڑھیں گے، پیج لے آؤٹ کے بارے میں، یعنی پیج کی سیٹنگ کے بارے میں۔ آپ کا پیج کس طرح، آپ اپنے پیج کو کس طرح سیٹ کریں گے، جو پرنٹ کے لیے آپ اپنا پیج سیٹ کرتے ہو یا اس میں کچھ لکھتے ہو تو اس کی سیٹنگ آپ کس طرح کرتے ہو۔ لے آؤٹ میں سب اسی طرح ہے۔ پیج سیٹنگ کے بارے میں، یعنی آپ نے پیج کس طرح سیٹ کرنی ہے، اپنی ایم ایس آفس ایم ایس ورڈ کی پیج آپ نے کس طرح سیٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کچھ ٹائپ کی، کچھ ٹیکسٹ لکھی۔ اب اس پیج کی ہم سیٹنگ کرتے ہیں، تاکہ آپ کو سٹارٹ سے یہاں پر پہلا آپشن ہے مارجن کا، کہ آپ نے پیج کی مارجن کس طرح کرنی ہے، یعنی لیفٹ، رائٹ، باٹم، ٹاپ آپ نے پیج کو کس طرح سیٹ کرنی ہے، کتنی۔ یہ بائی ڈیفالٹ باٹم، لیفٹ، رائٹ اور ٹاپ 1 انچ کا جگہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، خالی، بالکل خالی، یہ آٹومیٹکلی۔ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں 1 انچ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ یہاں مارجن سے اپنی مرضی کے مطابق جگہ چھوڑ سکتے ہو۔ میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ زیادہ پیج بنے، تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ اب یہاں مختلف قسم کے مارجن ہے۔ یہ دیکھو، یہ مارجن لیفٹ اور رائٹ میں مارجن اب کم ہو گیا یہاں پہ۔ ایک اور آپشن ہم چیک کرتے ہیں، ایک اور مارجن کی طرف جاتے ہیں۔ ایک اور آپشن، یہ دیکھو، یہ مارجن 0.5 انچ، دیکھو ٹاپ، لیفٹ، رائٹ 0.5 انچ، یہ دیکھو مارجن کم ہو گئی، اسپیس کم ہو گئی چاروں سائڈ، ٹاپ پہ بھی، لیفٹ اور رائٹ ہر جگہ مارجن کم ہو گئی۔ یہ دیکھو، یہ مارجن، اس کو مارجن کہتے ہیں کہ آپ نے مارجن کس طرح، سپیسز لیفٹ، رائٹ، ٹاپ اور باٹم میں کتنے سپیسز دینی ہے۔ ایک اور آپ چیک کر لیں، یہ دیکھو، یہ اس میں ٹاپ اور باٹم پہ زیادہ ہے 1، اور یہ دیکھو یہ لیفٹ اور رائٹ میں مارجن زیادہ ہو گئی بائی ڈیفالٹ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو، پیج کو سیٹنگ کے مطابق آپ اس میں مارجن لگا سکتے ہو، یا آپ کسٹم مارجن میں اپنی مرضی کے مطابق زیادہ اور کم کر سکتے ہو۔ یہ دیکھو، یہ ٹاپ پہ آپ کتنی دینا چاہتے ہو۔ یہ دیکھو، نیچے پریویو بھی دکھا رہا ہے آپ کو کہ آپ کی مارجن ٹاپ میں اس طرح آئے گی، ٹاپ میں آپ کی ٹیکسٹ یہاں تک آئے گی، اور یہ دیکھو، یہ خالی جگہ، یہاں خالی جگہ آئے گی اوپر۔ یہ ٹاپ کا آپ کو دکھا رہا ہے، یہ باٹم کا آپ کو دکھا رہا ہے۔ دیکھو باٹم میں، یہ دیکھو یہ پریویو، آپ جتنا بڑھاؤ گے یہ مارجن، یہ خالی جگہ اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ اسی طرح لیفٹ اور رائٹ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ میں آپ نے، یہ دیکھو لیفٹ میں دکھا رہا ہے آپ کو، اور یہ رائٹ میں آپ کو، کہ رائٹ میں آپ نے اتنی جگہ چھوڑنی ہے۔ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر مارجن لگا سکتے۔ یہ دیکھو، میں نے سیٹنگ کر دی۔ اب یہ دیکھو، لیفٹ اور رائٹ میں
زیادہ ہو گئی. بائی ڈیفالٹ ایک انچ ہوتی ہے لیفٹ رائٹ، اور آفیشلی جو استعمال ہوتی ہے لیفٹ رائٹ ٹاپ اور باٹم ایک انچ ہوتی ہے. یہ بائی ڈیفالٹ آفیشلی ٹیکسٹ کی ہے. نیکسٹ آپشن ہے اورینٹیشن. اورینٹیشن مطلب پیج آپ نے دو قسم کی پیج ہوتی ہے، ایک پورٹریٹ ہوتی ہے اور ایک کڑے میں ہوتی ہے. اس کو پورٹریٹ کہتے ہیں. یہ کڑے میں دیکھو پرنٹ پریویو میں دکھا رہا ہے، کڑے میں بالکل جو ہاریزنٹلی ہوتی ہے اس کو پورٹریٹ کہتے ہیں. اور ایک لیٹے میں یعنی لینڈسکیپ اس کو کہتے ہیں. لیٹے میں یہ دیکھو لیٹے میں بالکل پرنٹ پریویو پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پرنٹ. اور یہ دیکھو یہ پرنٹ، یہ دیکھو یہ اس کی سیٹنگ دوسرے سے مختلف تھی. وہ کڑے میں تھی، یہ لیٹے میں ہے. اس کو لینڈسکیپ کہتے ہیں. یہ دو قسم کی اورینٹیشن ہے. پیج کی اورینٹیشن اکثر انٹرویو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اورینٹیشن کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے. تو ایک پورٹریٹ اس کو کہتے ہیں جو بالکل کھڑے میں ہوتی ہے، اور ایک لینڈسکیپ جو لیٹے میں ہوتی ہے ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی. تیسرا آپشن ہے سائز، یعنی پیج کی سائز آپ نے کتنی دینی ہے. یہ دیکھو یہ مختلف قسم کے سائز ہے، لیٹر ہے، لیگل ہے. یہ دیکھو یہ میں نے لیگل کر دی. لیگل میں پیج کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے اور لیٹر میں لمبائی کم ہوتی ہے، اور چوڑائی تقریباً سیم ہوتی ہے دونوں کی. یہ ایک وڈتھ ہے، ایک ہائٹ ہے. وڈتھ چوڑائی کو کہتے ہیں، یعنی پیج کتنا چوڑا ہے، اور ہائٹ لمبائی کی، یعنی آپ کی پیج کتنی لمبی ہے، کتنی لمبائی پہ آپ اس پہ لکھائی کر سکتے ہو، ٹیکسٹ لکھ سکتے ہو. یہ دیکھو یہ دوسرے قسم کی ہے، اس میں لمبائی اور بھی زیادہ ہے. یہ مختلف قسم کی آپ اپنی مرضی ٹیکسٹ کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو. یہ ہے A3 میں پھر چوڑائی بھی زیادہ، وڈتھ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ہائٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی اس میں آپ بہت زیادہ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہو A3 میں. لیکن اگر آپ کے پاس A3 پیج بھی ہونی چاہیے پرنٹ کے لیے. دیکھو اس میں وڈتھ بھی زیادہ ہو گئی اور ہائٹ بھی زیادہ ہو. اسی طرح A4 کا اپنا ایک سائز ہے. یہ دیکھو A5 کا اپنا ایک سائز ہے. یہ دو پیجز پر آ گئے. اب یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہو کہ ہائٹ کتنی ہونی چاہیے. دیکھو یہ ہائٹ ہے اور یہ وڈتھ ہے. یہ وڈتھ ہے 8.5 انچ اور یہ ہائٹ ہے. ہائٹ اوپر یعنی اوپر سے نیچے ہائٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ اس کی وڈتھ ہے. یہاں پر آپ کو پریویو بھی دکھا رہا ہے. اور یہ دیکھو یہ بائی ڈیفالٹ اوپر آپ کو یہاں سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہو جتنی مرضی. آپ اپنی مرضی اپنی پیج کے مطابق. یہ دیکھو آپ یہ پیج سے اوپر زیادہ ہو گیا. یعنی آپ کے پاس پرنٹ کے لیے جتنی سائز کی پرنٹ پیجز ہے اسی کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر دیں، اور جتنی مرضی آپ اس کی لمبائی پیج کی مطابق آپ اس پہ سیٹ کر سکتے ہو. بائی ڈیفالٹ اکثر آفیشلی لیگل یا لیٹر استعمال کیا جاتا ہے. لیگل میں ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور لیٹر میں ہائٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. یہی فرق ہے دونوں میں. اور آپشن ہے کالم، یعنی آپ پیج میں کتنے کالم دیتے ہو، اپنے ٹیکسٹ کو کتنی کالموں میں تقسیم کرتے ہو. بائی ڈیفالٹ ایک کالم ہوتا ہے، یعنی ایک ہی. اور آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں دیکھو یہ 2 کالم ہو گئے. اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 3 کالم میں اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کالمز میں. یہ دیکھو ایک ہی پیج پہ 3 کالم بن گئے. یا آپ اپنی مرضی کے مطابق. یہ دیکھو لیفٹ میں کم اور رائٹ میں زیادہ ہو گئی. اسی طرح رائٹ میں کم اور لیفٹ میں زیادہ. 2 کالم لیفٹ میں زیادہ اور رائٹ میں کم. یا آپ اپنی مرضی کے مطابق کسٹم اگر دینا چاہتے ہو یہاں سے آپ کالم دے سکتے ہو جتنی مرضی کے مطابق 10 تک تقریباً. یہ دیکھو یہاں پر پریویو بھی دکھا رہا ہے کہ اتنے کالم ہو گئے. ٹیکسٹ کے مطابق یہاں پر کالم بنتے ہیں 10 تک، 9 تک، 12 تک. جتنی ٹیکسٹ کم ہو اتنی ہی کالم زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے 9 کر دی تو یہ دیکھو یہ 9 کالم بن گئے. دیکھو لیکن اب ٹیکسٹ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ٹیکسٹ کیا ہے. تو بائی ڈیفالٹ ایک ہی کالم ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو تو 2 یا 3 کالم زیادہ سے زیادہ بنا سکتے ہو. تو پیج ٹیکسٹ بھی زیادہ کور ہوگی اور آپ کی پیج بھی اچھی طرح دکھائی دے گا. یہ ہے پیج بریک. اب
نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس پیج بریک. پیج بریک ہم نے انسرٹ میں بھی پڑھا تھا. دیکھو یہ بلینک پیج یا پیج بریک, نیچے پیج بریک, یہ دیکھو پیج بریک, یعنی اس پیج کو یہاں سے ہم نے بریک کرنی ہے. اب یہاں لے آؤٹ میں بھی ہے پیج بریک, پیج پہ کلک کرو اور یہ دیکھو یہ پیج ہم نے یہاں سے بریک کر دی. یہ دیکھو یہ جہاں پر آپ پیج بریک کرنا چاہتے ہو وہاں پر کرسر رکھ دو اور یہاں پر یہ پیج بریک میں جاؤ اور بریک پہ کلک کرو, پیج پہ کلک کرو تو وہاں سے آپ کی ٹیکسٹ نیچے آئے گی اور جہاں پہ کرسر تھا وہ اوپر ہی رہ جائے گی. تو اس کو پیج بریک کہتے ہیں, یعنی ہم نے پیج کو بریک کر دیا, یعنی یہاں سے ہم یہ ٹیکسٹ نیکسٹ پیج پہ ہم لے جانا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پیج بریک. پیج بریک یعنی آپ نے پیج جہاں سے بریک کرنی ہے وہاں پر کرسر رکھ دو اور بریک میں جاؤ اور پیج پہ کلک کرو تو وہاں سے بریک ہو جائے گی. اب نیکسٹ آپشن ہے لائن نمبر, یعنی آپ نے لائن جتنی بھی لائن ہے ٹیکسٹ ہے اس کو نمبرنگ دینی ہے 1 2 3 4 5 6 7, ہر لائن کو نمبر دینی ہے. تو یہاں پر لائن اور کنٹینیو پہ کلک کرو. یہ دیکھو کنٹینیوسلی لائن نمبر دوسرے پیج پر بھی لگ گئے. جہاں تک آپ کے ٹیکسٹ ہے وہاں تک یہ ہر لائن پہ ایک نمبر لگ جاتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں اتنے لائن ہے. اس کو نمبرنگ یا لائن نمبر کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں صرف ایک پیج پر لائن نمبر لگا دوں اور جہاں تک ایک پیج ہو پھر وہاں سے نیکسٹ پیج پہ ایک سے دوبارہ سے سٹارٹ کر دوں, کنٹینیوسلی میں یہاں سے نہ کر دوں, تو آپ یہاں پر یہ کلک کر دو ریسٹارٹ یا ریسیٹ ایچ پیج. دیکھو ہر پیج پہ ایک اپنا لائن نمبر لگ چکا ہے. دیکھو یہ پیج پہ 35 تک یہ ہے. دوبارہ سے یہ دیکھو دوبارہ نیکسٹ پیج پہ پھر سے ایک سے سٹارٹ ہو چکا ہے لائن نمبر اور 36 تک یہ دیکھو یہ خط, اور یہ دوبارہ تیسرے پیج پہ پھر سے 1 سے 6 تک. تو یہ ہر لائن پہ ہر پیج پہ دوبارہ سے علیحدہ لائن نمبر سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح دینا چاہتے ہو, ہر ایک پیج کو اپنا لائن نمبر دینا چاہتے ہو یا پورے ڈاکومنٹ کو کنٹینیوسلی آپ لائن نمبر دینا چاہتے ہو تو یہاں سے لائن نمبرنگ یہاں سے لگ جاتی ہے. تو اس کو لائن نمبر کہتے ہیں. اور یہ لے آؤٹ میں بریک کے کمانڈ میں یا پیج سیٹ اپ کے کمانڈ میں اس کا آپشن ہے. یہ ہے ہائپر ٹینشن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا ٹیکسٹ بڑا ہو جاتا ہے تو کچھ ٹیکسٹ آپ کی ایک لائن میں اور کچھ دوسرے میں آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے, اور درمیان میں ایک چھوٹی سی لائن لگ جاتی ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. دیکھو یہ یہاں پر لگ چکی ہے ہائپر ٹینشن. اگر میں نان کر دوں تو یہ ختم ہو جاتی ہے, آٹومیٹک کر دوں تو یہ لگ جاتی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی لائن. یہ دیکھو یہ ڈیش طرح کی لائن لگ جاتی ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن وہ دوسری لائن میں چلا گیا ہے, لمبا تھا لیکن یہ ہے. یہ دیکھو کی ورڈ, تو یہ کی اور ورڈ یہ ایک ہی ٹیکسٹ ہے اور اس کے ذریعے اس ڈیش کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. یہ دیکھو یہ چھوٹی سی لائن لگ چکی ہے یہاں پر, اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور آپ یہاں سے اس کو لگا سکتے ہو. میں ٹیکسٹ کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے کہ یہ کیا ہے ہائپر ٹینشن. یہ دیکھو اب میں لگاتا ہوں, یہ لگ چکا ہے اب آٹومیٹک. میں اس کو لے جاتا ہوں, لیفٹ انڈینٹ کو لے جاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھو یہ ریممبرز ری اور ممبر یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ دوسرے لائن پہ, لیکن یہ دیکھو یہ ڈیش لگ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے. یہ دیکھو کی ورڈ کے ساتھ بھی ہے, ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. آپ یہاں سے اس کو لگا سکتے ہو لے آؤٹ. اب نیکسٹ آپشن ہے پیراگراف کا. پیراگراف میں اکثر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا انڈینٹ لیفٹ اور رائٹ انڈینٹ, یعنی پیراگراف کو لیفٹ سے موو کرنا اور رائٹ سے موو کرنا, اس کو انڈینٹ کہتے ہیں پورے پیراگراف کو.
تو یہاں بھی یہ آپشن ہے پیراگراف ہو اور انڈینٹ کے نام سے لیفٹ اور رائٹ. یہ دیکھو میں لیفٹ سے پیراگراف کو انڈینٹ انکریز یا ڈیکریز کر رہا ہوں. یہ دیکھو اور یہ رائٹ پہ یہ دیکھو رائٹ سے پیراگراف ہو. یہ دیکھو بالکل سنٹر میں ہو گیا. تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہو انڈینٹ کے ذریعے. انڈینٹ اس کو کہتے ہیں کہ لیفٹ پہ موو کرو اور رائٹ پہ موو کرو پیراگراف کو. یہ دیکھو جہاں پر جس پیراگراف پہ آپ کا کرسر ہوگا اسی پیراگراف کو یہ لیفٹ اور رائٹ موو کرے گا. یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو. دیکھو یہ بھی لیفٹ اور رائٹ انڈینٹ ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ دیکھو یہ رائٹ انڈینٹ ہے. یہ پیراگراف رائٹ کی طرح موو ہو جاتا ہے یہاں پہ اور وہاں پہ لیفٹ. اب یہ سپیسنگ ہے پیراگراف. یہ دیکھو بیفور اور آفٹر یعنی پیراگراف سے پہلے کی سپیسنگ اور پیراگراف کے بعد کی سپیسنگ. اس کو سپیسنگ کہتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر. یہ دیکھو بیفور میں کر رہا ہوں پیراگراف سے اوپر. یہ دیکھو سپیس بنتا جاتا ہے. دیکھو اوپر کی طرف جس پیراگراف کے کرسر ہے اور یہ دیکھو یہ آفٹر پیراگراف سے آفٹر یعنی پیراگراف کے بعد کی سپیسنگ. تو یہ سپیسنگ ہے بیفور اور آفٹر. اگر آپ دینا چاہتے ہو آپ کو ضرورت ہو سپیسنگ کی پیراگراف کے درمیان تو آپ یہاں سے لے آؤٹ کے آپشن میں یہاں سے بیفور اور آفٹر میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو سپیسنگ دے سکتے ہو سپیس دے سکتے ہو. اب یہ دیکھو نیکسٹ آپشن یہ بالکل ہائیڈ ہے. ہائی لائٹ ہو چکے ہیں ان ہائیڈ ہے. ہم اس کو ان ہائیڈ کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ایک پکچر کو لانی ہے. جب یہ پکچر آ جاتا ہے تو یہ ان ہائیڈ ہو جائیں گے. میں پکچر کو انسرٹ کرتا ہوں. یہاں سے یہ پکچر کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور انسرٹ. یہ دیکھو میں نے پکچر انسرٹ کی. اب یہ دیکھو یہ ان ہائیڈ ہو گئی. یہ دیکھو کچھ آپشن اس میں ان ہائیڈ ہو گئے. سب سے پہلا جو آپشن ہے پوزیشن کا اور ٹیکسٹ ریپ ٹیکسٹ کا. تو پوزیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس پکچر کو کس پوزیشن میں رکھنی ہے. پیج کے لیفٹ میں یہ دیکھو پیج کے اوپر کی طرف لیفٹ سنٹر اوپر کی طرف یہ درمیان میں لیفٹ رائٹ سنٹر اور یہ نیچے کی طرف لیفٹ رائٹ سنٹر اور رائٹ. یہ پوزیشن ہے کہ آپ اپنی پکچر کو کہاں رکھنا چاہتے ہو. لیفٹ میں رکھنا چاہتے ہو اوپر کی طرف رائٹ کی طرف اور نیچے کی طرف اور پھر یہاں سے آپ اپنی پکچر کو موو بھی کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق. جہاں آپ موو کرنا چاہتے ہو اس پکچر کو آپ لے جا سکتے ہو پوزیشن کے آپشن سے. دوسرا آپشن ہے یہاں پر ریپ ٹیکسٹ کا. یہ دیکھو ریپ ٹیکسٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ پکچر کے اوپر آ جائے نیچے آ جائے درمیان میں آ جائے. ریپ ٹیکسٹ کا یہ مطلب بیہائنڈ آ جائے فرنٹ پہ آ جائے. یہ پکچر پیچھے چلا جائے اور یہ دیکھو یہ اب تصویر پیچھے چلی گئی اور ٹیکسٹ اوپر آ گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر پیچھے جائے اور ٹیکسٹ اس کے اوپر آ جائے. تصویر بھی رہے لیکن اس کے اوپر ٹیکسٹ بھی آ جائے. تو اسی پکچر کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور پھر ریپ ٹیکسٹ سے پھر آپشن کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھو یہ اس کے اوپر ٹیکسٹ بھی آ گئی اور تصویر بھی پیچھے چلی گئی. اب یہاں سے آپ اسکوئر کرنا چاہتے ہو یعنی اسکوئر کی شکل میں. یہ دیکھو اب یہ بیہائنڈ ٹیکسٹ اور یہ فرنٹ میں آ گیا. اپنی مرضی کے مطابق جو بھی یہاں پر آپ آپشن کلک کرنا چاہتے ہو اس کو کلک کر سکتے ہو. بیہائنڈ ٹیکسٹ یہ دیکھو بیہائنڈ ٹیکسٹ مطلب اس تصویر کو اس پکچر کو میں نے بیہائنڈ ٹیکسٹ کر دی یعنی ٹیکسٹ کے پیچھے کر دی. اب فرنٹ ٹو ٹیکسٹ یعنی اب یہ فرنٹ آ گیا. یہاں سے بھی آپ یہ دیکھو یہ آپشن بھی اب ہائیڈ ہو گئے. یہاں سے بھی یہ دیکھو سینڈ بیک. میں سینڈ بیک کرتا ہوں. سینڈ ٹو بیک. یہ دیکھو یہ ٹیکسٹ کے بیک چلا گیا اور یہ سینڈ ٹو فرنٹ. یہ دیکھو اب فرنٹ میں آ گیا. ٹیکسٹ پیچھے چلا گیا اور پکچر سامنے آ گیا. تو یہ سینڈ ٹو فرنٹ کا یہ مطلب ہے اور سینڈ ٹو فرنٹ یہ فرنٹ میں آ گیا اور وہ سینڈ ٹو بیک. اب یہ سیکشن ہے. سیکشن پین میں یہ دیکھو یہ تصویر میں اس کو غائب کر دیتا ہوں. اس پہ کلک کرو. یہ دیکھو یہاں سے سلیکشن پین. یہ دیکھو جہاں بھی پکچر ہو آپ اس کو یہاں سے ہائیڈ کر سکتے ہو. اس پہ کلک کرو اور یہ دیکھو یہ
یہ دیکھو آئی کا نشان، اس پہ کلک کرو، یہ تصویر، یہ پکچر ختم ہو جائے گی، یہاں سے ہائڈ ہو جائے گی۔ اب اس کو دوبارہ چیک کرو تو یہ دوبارہ سے ان ہائڈ ہو جائے گی۔ سلیکشن پین میں جب جتنی بھی آپ کی پکچر ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ہائڈ اور ان ہائڈ کر سکتے ہو۔ الائنمنٹ میں بھی وہی ہے، لیفٹ اور رائٹ الائنمنٹ، جس طرح آپ ٹیکسٹ کو لیفٹ، رائٹ اور سینٹر میں کرنا چاہتے ہو، الائنمنٹ بھی وہی ہے، ٹاپ اور لیفٹ، رائٹ، باٹم، سینٹر وغیرہ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس پکچر کو الائنمنٹ دے سکتے ہو۔ الائنمنٹ مطلب اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہو کہ کس ڈائریکشن میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہو۔ اور یہ دوسرا آپشن ہے اس کا روٹیٹ مطلب آپ اس کو گھمانا چاہتے ہو 90 اینگل پہ، لیفٹ میں ورٹیکلی، ہاریزنٹلی، لیفٹ میں، رائٹ میں، فارورڈ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو، کون سے اینگل پہ آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہو آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو، ڈائیگنلی، ہاریزنٹلی، ورٹیکلی، 90 اینگل میں، 180، 190، 200، اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر گھما سکتے ہو، الٹا کر سکتے ہو پکچر کو۔ یہ دیکھو یہ الٹا ہو گیا بالکل اوپر کی طرف، لیفٹ 90 فلپ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق تصویر کو، پکچر کو گھما سکتے ہو۔ یہاں پر ایک آپشن ہے گروپ، یہ ہائڈ ہو چکا ہے۔ اس کو ان ہائڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کچھ شیپ لے کر آنا چاہتا ہوں، تو یہ ان ہائڈ ہو جائے گی۔ گروپ مطلب آپ کے پاس کچھ شیپ ہے اور آپ اس کو گروپ کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کو یکجا کرنا چاہتے ہو۔ گروپنگ کا مطلب یکجا کرنا، اکٹھا کرنا۔ یہ دیکھو میں یہاں سے کچھ شیپ لے کر آنا چاہتا ہوں، یہ دیکھو سرکل ہے میرے پاس، کوئی دوسری سرکل میں لے آنا چاہتا ہوں، دوسری شیپ بھی انسرٹ میں اور شیپ میں کوئی دوسری سرکل میں یہاں پہ انسرٹ کرتا ہوں۔ اس کو کلر بھی دے دیتا ہوں، سیٹنگ وغیرہ کر دیتا ہوں اچھی طریقے سے۔ یہ دو شیپ میں نے یہاں پر انسرٹ کر دی۔ میں یہاں پر اس میں گروپنگ لگا دیتا ہوں، اس کو گروپ کرنا چاہتا ہوں۔ گروپ یعنی اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، کوئی چیز، کوئی لوگو آپ بنا رہے ہو، ایم ایس ورڈ میں لوگو بھی بنا سکتے ہو۔ اس کو کس طرح، اسی گروپ کے ذریعے آپ اس کو بنا سکتے ہو۔ ایک اور شیپ میں لانا چاہتا ہوں، یہ تو دو سرکل ہو گئے، کوئی اور شیپ بھی میں لانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ والا ٹھیک ہے، اور یہاں پر انسرٹ کر دو اپنی مرضی کے مطابق۔ آپ یہاں پہ کچھ بھی کوئی بھی شیپ، اور اس کو کلر بھی دینا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ کلر بھی دے سکتے ہو۔ ہر شیپ کو آپ علیحدہ علیحدہ سے کلر اگر دینا چاہتے ہو تو کلر دے سکتے ہو۔ اس کو یہ والا کلر تھوڑا سا بڑا کر دوں۔ یہ دوسرے سرکل کو میں کلر دینا چاہتا ہوں، اس والے سرکل کو، اس کو سلیکٹ کر دو اور کلر دے دو اپنی مرضی کے مطابق، جو بھی کلر آپ کو پسند ہو۔ یہاں پر بنائی ہوئی کلر ہے، اس کو میں یہ والا کرتا ہوں، اور یہ تیسرے بڑے والے سرکل کو بھی، تاکہ آپ کو فرق نظر آئے کہ یہ 3 شیپس ہیں ہمارے پاس۔ اب جب میں اس کو یہاں سے موو کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھو، تو یہ وہی شیپ ایک شیپ موو ہو جاتی ہے، دیکھو، اور باقی وہیں پہ رہ جاتی ہے۔ یہ دیکھو یہ علیحدہ سے موو ہوتی ہے، یہ علیحدہ سے موو ہو جاتی ہے، دیکھو یہ سارا کام بگڑ گیا۔ تو اب میں دوبارہ سے اس کو کنٹرول Z کر دیتا ہوں ایک۔ تو آپ نے اگر موو کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں موو کروں، لیکن ایک ہی۔ تو کس طرح، آپ نے کنٹرول کلک کرنی ہے اور کنٹرول دبانی ہے، ان تینوں کو سلیکٹ کرنی ہے، کنٹرول اور پریس، اور یہاں پر یہ دیکھو گروپ کا آپشن ہائڈ ہو گیا، اس پہ کلک کرنی ہے، اور یہ دیکھو گروپ، اس پہ کلک کرنی ہے۔ تو اب یہ ایک گروپ بن گئی، یعنی ایک پکچر بن گئی۔ دیکھو اب میں موو کرنا چاہتا ہوں تو سب ایک ہی ساتھ موو ہو جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سے یہ موو نہیں ہوتے، سب ایک ساتھ، کیونکہ میں نے گروپ کر دیا۔ اب دوبارہ سے میں ان گروپ کر دیتا ہوں، یہ دیکھو ان گروپ، تو اب یہ دوبارہ ان گروپ ہو گئی۔ اب میں یہ دیکھو جس پہ آپ کرسر، جس کو آپ موو کرنا چاہتے ہو، علیحدہ علیحدہ سے موو ہو جاتی ہے۔ تو گروپنگ کا یہ مطلب ہے
کہ آپ نے کئی چیزوں کو ایک ساتھ کس طرح اکٹھی کرنی ہے، گروپ بنانی ہے اور وہ ایک بن جاتی ہے۔ دوبارہ سے آپ گروپ کر دو تو یہ دوبارہ سے گروپ ہو گئی، یہ دیکھو اب موو کر دو تو یہ دوبارہ سے پوری کی پوری ایک ہی پکچر بن گئی، ایک ہی شیپ بن گئی۔ پہلے 3 شیپ تھے، اب گروپ کے ذریعے یہ ایک شیپ بن گئی۔ تو آپ اسی طرح سے گروپنگ کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے کس طرح گروپنگ کرنی ہے، اور دوبارہ سے آپ اگر اس پہ آپ پریکٹس کرو تو آپ کہ انشاءاللہ سیکھ جاؤ گے اچھی طرح سے۔ اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہے، اکثر لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ میں اکثر لوگو اس بھی بناتے ہیں، اور یہ گروپنگ اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہے۔ تو امید ہے آپ نے یہ لیکچر پسند کیا ہوگا اور کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر کچھ نہیں سیکھا ہوگا تو آپ بار بار اس کو دیکھیں۔ یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں، بیسک چیزیں سیکھ جاؤ گے تو آگے بھی جاؤ گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔